السلام علیکم۔ عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ وہ لکڑی جو پلاسٹر میں باندھی جاتی ہے یا پہلے زمانے میں ڈائریکٹ باندھی جاتی تھی ہڈی کو جوڑنے کے لیے۔ سوال: جبیرہ کیسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے، ان سب کے بارے میں بات ہے۔ سوال: اس لکڑی یا پٹی یا پھائے پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھائے کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھائے پر مسح کر لینا جائز ہے۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کریں؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھائے پر مسح کرنا جائز ہے۔ استنجے کا بیان۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔